نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ایک مرتبہ آقا دو جہاں پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم عظمت سادات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اصل ایمان و عمل حب سادات ہی ہے۔ ایمان کا دار و مدار، عمل کا جو قبول ہونے کا دار و مدار حب سادات سے محبت کرنے ہی میں ہے، یعنی آقا سے محبت اور اہل بیت سے محبت ہے۔ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اگر دل سے محبت رکھتے ہیں تو ان کے قول و فعل بات چیت میں ہم کو آسانی سے معلوم ہو جاتا کہ ان کے چہرے حشاش بشاش خوشنما خوبصورت ہوتے ہیں، دلی خوشی الگ ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ دکھاوے سے مانتے، دل سے نہیں مانتے، لیکن وہ کتنا بھی چھپائیں، بغض سادات سے جو بغض رکھتے ہیں یا اہل بیت سے جو بغض رکھتے ہیں، وہ کتنا بھی چھپائیں لیکن چہرے پہ ایک افسردگی اور آسانی سے ان کو پہچان سکتے ہیں، اپن چہرے پر افسردگی چھا جاتی ہے اور وہ محروم کے اثرات نظر آ جاتے ہیں ان کے چہرے پر۔ یہ بات ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں معلوم ہو چکی ہے کہ سادات کرام سے عقیدت و محبت ہی حاصل ایمان اور ذریعہ نجات ہے، اور ان سے بغض و دشمنی باعث ہلاکت ہے۔ یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرماتے ہیں، بڑے غور سننے کی بات ہے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل بیت کی ایک دن کی محبت، اور کرنے کی بات ہے، اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر کوئی ایک سال عبادت کر رہا ہے، اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اگر کوئی اہل بیت سے محبت کر رہا ہے تو ایک دن کی جو محبت ہوتی ہے ایک سال کی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کیسے اللہ کو اگر ماننا ہے تو اللہ کی تمام باتوں کو ماننا، تبھی اللہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر شیطان جو تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا شیطان۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں مانا۔ شیطان اللہ کو مانتا تھا، سجدہ کرنے کو نہیں مانا، تو کیا حال ہو گیا؟ تو یہ اللہ کی جو ہے حدیں ہیں، ہم کو اس کو فالو کرنا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی اتنی قدر کرو، اتنی قدر کرو کہ ماں کے ایسا بھی نہیں آیا ماں کے سر پہ جنت ہے، ماں کے کندھے پہ جنت ہے، ماں کے ہاتھ میں جنت ہے، نہیں، بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماں کا کیا دیکھو درجہ عطا کریں اللہ تعالیٰ۔ اب ہم بولیں گے ماں کی بے عزتی کریں گے، اللہ کے پاس سجدے ماریں گے تو کچھ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اتنی بڑی جنت کہاں پر ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا اللہ تعالیٰ۔ تو ماں کی اتنی تعظیم کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے احکامات ہیں یہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو آپ سوچو ہم کو کتنا احترام کرنا ہے سیدوں کا، کتنا احترام کرنا ہے اہل بیت کا، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ امام طبرانی وغیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بندہ، چاہے وہ کتنے بھی قرآن پڑھو، کتنے بھی نماز پڑھو، کتنے بھی سجدے کرو، کچھ بھی کرو، فرمایا کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے وہ بڑھ کر جانے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے بڑھ کر جانے، میرے اہل کو اپنے اہل سے بڑھ کر جانے،
میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب جب تک نہ جانیں گے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان کے دائرے سے باہر ہیں، ایمان کے اندر نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر غور سے اپنے کو جو ہے حد و آداب کے حساب سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں، کیا سختی سے احکامات دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت اور میری امت سے ان کے محبوبین، ہاؤس پر انگلش شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آقا دو جہاں نے فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی درمیانی انگلی شہادت کی انگلی، دو انگلیاں کے ساتھ قریب قریب ہیں، تو اللہ کے آقا دو جہاں ہمارے آپ کے رسول فرما رہے ہیں میں اور میرے اہل بیت ایسا آزو بازو ہیں، یعنی ان کو تکلیف دیں گے اللہ کو تکلیف کیوں، اللہ کو تکلیف دیں گے، ٹھکانہ کیا ہوتا آپ ہمارا، اہل بیت کو تکلیف دیں گے ہمارے آقا کو تکلیف ہوں گی، ہمارے آقا کو تکلیف دیں گے اللہ کو تکلیف ہوں گی، اور ان کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے۔ تو یہ اہل بیت کا ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کو ہر کام کرنا ہے۔ دیکھیے اسلام اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو پورا کرنے کا نام ہے اسلام۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب بتائیے جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جب وہ ہم میں سے نہیں تو ایمان سے تو گئے، تو کیا ہوتا ان کا ٹھکانہ؟ وہ کیا بھی کریں گے، نماز روزہ زکوٰۃ قرآن کیا بھی پڑھے ہوں گے، لیکن جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے۔ تو یہ اسلام کے جو حدود میں رہتے ہوئے اپنے کو عبادت کرنا ہے، حدود میں رہتے ہوئے ہم کو چلنا ہے، اور میں اور میرے اہل بیت انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے مترادف ہے۔ انگشت شہادت یہ شہادت کی انگلی ہے، درمیانی انگلی یہ بیچ کی انگلی ہے، یہ دونوں کیسا جڑے ہوئے ہیں، قریب ہیں، اس طرح آقا اور اہل بیت ہیں۔ ہم کو اہل بیت کی اپنے جانوں سے زیادہ قدر کرنا چاہیے۔ وہی اہل بیت پر ہی آقا دو جہاں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ یہ جتنے اہل بیت ہیں وہ ساری دنیا کے اندر وہ پھیلے ہوئے ہیں، جو سیدوں کا گروپ ہے یہ ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ یہی گروپ یعنی پہلے جو رسول تھے، رسول اور نبی میں تھوڑا سا وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو ان کے لیے کتاب اترتی ہے، ان کے لیے احکامات اترتے ہیں، اور نبی وہ ہوتے ہیں کتاب نہیں اترتی، احکامات نہیں ہوتے، اسی کو یہ اتری ہوئی کتاب کو احکامات کو ہی ان کو آگے بڑھانا رہتا ہے، یہ نبی کا کام ہے۔ رسول کا کام کیا ہے؟ نئے احکامات کو لانا اور ان کے اوپر کتاب اتاری جاتی ہے، یہ رسول کا کام ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ جو ہیں ہمارے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، یہ گویا وہ نبیوں کا کام کر رہے ہیں، جو آقا نے لائے ہیں دین اس کو ہی ریپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں حد سے زیادہ ان کی قدر عزت کرنا چاہیے، بڑے بول کریں گے پچھتانا پڑے گا۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ اس سے ثابت یہ ہوا جیسے اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ہم کو علی رضی اللہ تعالیٰ سے حد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ محبت رکھنا ہے، کیونکہ آپ اولاد رسول کی اصل ہیں۔ اس لیے جس کے دل میں رتی برابر ایمان ہے وہ ضرور آپ کی اور آپ کے اولاد کی محبت کرے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ برابر علی رضی اللہ تعالیٰ کی اور آپ کے دونوں شہزادوں سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ بغض رکھے گا اور یہ نفاق کہلائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جو بغض رکھتے ہیں ان کا جہنم رہے گا۔ تو میرے بھائیوں مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسل سادات کا وجود ہوا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے محبت و الفت کو امت پر، اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، جو سادات کا وجود علی رضی اللہ عنہ سے جو شروع ہوا اور سرکار کا جو خاندان ہے وہ سادات ہے، تو سادات کی محبت کو آقا نے کیا فرمایا ہے؟
آپ کی محبت و الفت کو امت پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اہل بیت اور سادات سے محبت کرنا کیا ہے؟ نفل سنت نہیں، فرض کر دیا گیا ہے۔ جیسا نماز فرض ہے ویسا ہم پر سادات کی تعظیم کرنا، عزت کرنا فرض ہے، آقا نے فرمایا۔ اور محبت بھی کیسے ہوتی ہے؟ بقلبہ و لسانہ۔ محبت کیسی ہونا؟ بقلبہ و لسانہ، یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کرنا، دل سے تصدیق بھی کرنا، وہ اصل محبت ہوتی ہے۔ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں ہوتی، وہ اہل بیت کی محبت میں نہیں آتا ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں اقرار باللسان، زبان سے بھی کہنا، تصدیق بالقلب، اور دل سے بھی تسلیم کرنا، دل سے بھی، زبان سے بھی دہرانا اور دل سے تسلیم کرنا ہی اہل بیت کہلاتا ہے۔ گویا علی کی عقیدہ و محبت کو دل میں بسائے رکھو اور زبان سے ہر ایک کے سامنے، ہر زبان سے ہر ایک کے سامنے اپنی اس عقیدہ و محبت کو ظاہر کرو۔ دیکھو سادات کی عظمت کو ظاہر کرو، علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو ظاہر کرو، اہل بیت کی محبت کو ظاہر کرو، عقیدت و احترام کو ظاہر کرنے کی حکم ہے۔ ان کی تعریف و مناقبت اور ان کے فضائل بیان کرتے رہو، ان کی تعریف اور فضائل بیان کرتے رہو، یہ اصل ایمان کی جز ہے، ایمان کا کنڈیشن ہے۔ اگر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ سب نہیں، اللہ کو تو ہم مان لیے بھائی، کیا شیطان اللہ کو نہیں مانا؟ اللہ کا انکار کر نہیں کرا، اللہ کا انکار، اللہ کو مانا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، سجدے کا انکار کیا، سجدے کا انکار کرنا ہی اللہ کے انکار کرنے کے برابر، سیدوں کا احترام کرنا ہی اللہ کا احترام کرنے کے برابر، اہل بیت سے محبت رکھنا ہی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اہل بیت سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔